جہاں جو جگہ خالی ہے، اگر کچھ احباب بیٹھنا چاہیں تو وہ پنڈال کے اندر بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ، محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، تلقیس حجرت و تقدیس الجلال، یتو عالم التکوین والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ بلند تر صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران اہل بیت و عاشقان حسین و زائرین کربلا، دعا ہے مخدومہ عالمیان شہزادی کونین آپ کی اس مقدس سرزمین پہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کو بار بار ہر بار کئی بار کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو کربلا سوچنے کی، کربلا سمجھنے کی اور کربلا کی معرفت نصیب فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی حسین کے دروازے پہ حور بننے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک ان تمام کو حسین کی دہلیز پہ جھکنے کا سلیقہ عطا فرمائے، ہمیں کریم سے کریم حسین مانگنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، جناب شبیر کے عزاداروں میں فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ بہت سے مومنین نے، بہت سی مومنات نے مجھ تک دعائیں پہنچائی ہیں، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ قبولیت کی معراج ہے۔ وہ دعائیں مالک کے حضور، مالک کے روبرو پیش کرتے ہیں، میرے شہنشاہ ان دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائیں گے۔ صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی ہے؟ سلسلہ گفتگو پہلی مجلس سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ آمادہ ہیں جی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے؟ سلسلہ گفتگو ایک انتہائی احسن موضوع، ایک انتہائی مشکل ترین موضوع، ایک انتہائی حساس ترین موضوع میں شروع کر چکا ہوں کہ قتل حسین کی وجوہات، کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کون کون شریک تھا، کیونکہ ہم سے مدت پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شیعوں نے حسین کا قتل کیا، تو پھر آنے والی مجلسوں میں بتاؤں گا کہ حسین کے قاتل کا تعلق کس کس گھر سے تھا، قاتلان حسین کون تھے، کس کے بیٹے تھے، کس کی نسل سے تھے۔ تو لہٰذا یہ تمام شجرے ہم کربلا میں کھولیں گے تاکہ حسین کے روبرو حسین کے قاتلوں کے چہروں سے نقاب اتارے جا سکے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ قتل حسین میں صرف یزید ہی ایک شریک نہیں تھا، متوجہ رکھ کے لیا۔
کیونکہ ہوشیار لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب یہ کوئی واردات کرتے ہیں تو اپنا ایک شخص پیش کر کے باقیوں کو بچا لیتے ہیں۔ جب کہیں کسی بھی جگہ پہ قتل کی واردات ہو اور جب مقدمہ درج ہو تو وہاں صرف یہ نہیں لکھا جاتا کس نے مارا، وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، تفتیشی ادارے اس کی تفتیش کرتے ہیں بھیجا کس نے تھا، آلہ قتل کہاں سے آیا، جائے واردات میں چھوڑ کے کون گیا تھا، اور ان تمام افراد کو آپ ذہن میری طرف کریں، اب یہ انتظامی سلسلوں کو چھوڑیں، ان تمام احباب کو تفتیش کے دائرے میں لیا جاتا ہے کہ یہ سارے ہی قتل میں شریک ہیں۔ لیکن کربلا میں بیٹھ کے میں پہلا سوال امت مسلمان کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پہلے بتاؤ یزید کو تخت پہ بٹھایا کس نے تھا؟ آئے قتل حسین کی جڑ تک پہنچے، حسین کے قاتل کو، حسین کے دشمن کو اس کے گھر سے جا کے نکالا۔ یزید خود ہی تو تخت پہ آ کے نہیں بیٹھے، اس کا مطلب ہے کہ یزید کو اس کے باپ نے تخت پہ بٹھایا تھا، اس کا مطلب قتل حسین میں باپ بھی شریک تھا۔ اب اگر یزید کو اس کے باپ نے بٹھایا تھا، اب اگلا سوال یہ ہے اس کے باپ کو دمشق کا گورنر کس نے بنایا؟ اب یہ بات بہت آگے تک جائے گی کہ کس حکومت کے کہنے پہ، کس کے دور حکومت پہ اسے دمشق کا گورنر بنایا گیا۔ اب جس حاکم نے اسے دمشق کا گورنر بنایا تھا، اب میں کربلا میں ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اب مصلحت کے تالے حسین نے توڑ دیے ہیں، اب جتنے الزام میں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھانے تھے وہ میں نے اٹھا لیے ہیں، اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا۔ اب میں نام لے لے کے بتاؤں گا کہ قاتلان حسین کون کون تھے، اب بغیر خوف، بغیر خطرہ۔ اب مجھے ایک لمحے کے لیے حیدر بھائی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عباس کے سائے میں پڑا، ممبر وہی ہے، لہجہ وہی ہے، خطیب وہی ہے، صرف میزبان بدلا ہے۔ اب ہے میزبان حسین ابن علی۔ اب ہمیں بتاؤ یزید کو تخت پہ کس نے بٹھایا؟ اس کے باپ کو دمشق کا حاکم کس نے بنایا؟ تیسرے خلیفہ کو خلافت کے لیے منتخب کس نے کیا؟ شورا کمیٹی نے۔ وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے۔ دوسرے خلیفہ کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے۔ پہلا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ شکیفہ بنی سعدہ سے۔ اس کا مطلب قتل حسین یزید کے گھر سے نکل کے شکیفہ تک چلا گیا۔ قاتلان حسین یہ سازش میری مجبوری ہے، کسی عام شخص کا قتل نہیں، میرے پیر کا قتل ہے، میرے مولا کا قتل ہے، میرے آقا کا قتل ہے۔ میں دیکھوں کسی کا باپ مارا جائے اور وہ قاتل کو مہلت دے اور قاتل کے لیے نرم جذبات رکھے، نہیں ہو سکتا۔ میرے رہبر کا قتل ہے، رسول کے بیٹے کا قتل ہے۔ یزید میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب یزید کو یہ جرأت دی گئی۔ قتل حسین کی جڑیں سقیفہ سے نکلی، ہم ہیں امامت والے۔ حسین امامت کا نمائندہ تھا، یزید ملوکیت کا نمائندہ تھا۔ رسول اپنی زندگی میں ایک حدیث کہہ کے گئے تھے، جس حدیث کو بغیر لڑائی کے سب مورخین اور مفسرین اور محدثین نے لکھ دیا کہ میرے جانے کے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے۔ اس حدیث کو کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے کیا۔ ہمارے نزدیک وہ اولاد رسول کو بعد از رسول علی سے لے کے قائم کر، لیکن جنہوں نے امامت کو نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، رسول کے بعد یہی حدیث کو ہم لے کے آگے چلیں گے، لیکن رسول کے بعد خلافت راشدہ، 4 خلفاء، پھر 5واں معاویہ، اب یہاں سے آگے پھر مورخ ہو گیا۔ اب مورخ کی زبان کے حل لڑکھڑا گئی، کیونکہ گنتی تو پوری کر رہی تھی۔
نمبر پہ حسین، خلافت میں چھٹے نمبر پر یزید۔ فقہ اکبر شرح اٹھا کے دیکھ لو، جہاں خلافت کی تعداد لکھی ہے انہوں نے چھٹے نمبر پہ خلیفہ لکھا۔ امامت ابھرتی ابھرتی اتنی ابھر گئی کہ تیسرے نمبر پہ حسین آ گئے۔ خلافت گرتی گرتی اتنی گر گئی کہ چھٹے نمبر پر یزید آ گئے۔ حسین امامت کا نمائندہ، یزید خلافت کا نمائندہ، دو ہی تو مذہب ہے۔ یہ ہے خلافت والے، یہ ہے امامت والے۔ حسین امامت کے نمائندے، یزید خلافت کا نمائندہ۔ آج لوگ کہتے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، شیعوں کے ساتھ ہیں، حسین حق پہ تھے، حسین صحیح تھے۔ بالکل یزید غلط تھا، صرف اس لیے یزید کو غلط کہہ دیا کہ کسی طرح ہم حسین کے کیمپ میں آ جائیں۔ یعنی کہ پہلی دو امامتوں پہ ان دو اماموں کا ساتھ نہیں دیا، جب ادھر یزید جیسا بد کردار آ گیا پھر بھاگ کی امت حسین کے پاس آ گئی۔ ہم بھی حسین کے ساتھ، ہم ماتم نہیں کرتے لیکن ہم حسین کے ساتھ۔ بالکل حسین صحیح تھے، بالکل یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ حسین کو صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ حسین ایک نظام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے حسین کو صحیح کہنا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا حسین کا سارا نظام صحیح۔ اگر آپ نے یزید کو غلط کہنا ہے تو صرف یزید غلط نہیں، جس سسٹم کے تحت وہ خلیفہ بنا وہ سارے کا سارا سسٹم غلط ہے۔ آپ ایک شخص کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یزید اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا تھا۔ آپ بتائیں کہ اس کو خلافت تک پہنچی، یعنی کہ منبر رسول پہ یزید جیسا بد کردار آ جائے۔ اور میں ہر مجلس میں کہتا جا رہا ہوں، اپنے سامعین کو ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بٹھاتا جا رہا ہوں کہ قتل حسین کوئی نبی کے جانے کے 1000 سال بعد نہیں ہوا، 50 سال بعد۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے حسین رسول کے کاندھوں پہ دیکھا تھا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا کہ یزید کا دیا تھا؟ آج بھی دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا، کہ آج کا ورلڈ میپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے 7 بر اعظم جو اس وقت دنیا کو جن ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آج کے دنیا کے نقشے کے مطابق 6 بر اعظموں میں یزید اپنی حکومت بنا چکا ہے۔ اس کی حکومت کا رقبہ شام سے نکل کے تمہارے ملک پاکستان جو بر صغیر تھا اس وقت، اس کے ملتان تک جاتا، پورا عرب اس کے اندر تھا، شام اس کے پاس آ گیا تھا، فلسطین، اردن، بحرین، یمن، مصر، یہ کون کون سے میں نام لو جہاں اس کے گورنر جا کے بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب اس پوری دنیا میں جہاں جہاں ملک میں مسلمان بستے تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، بیعت ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں مسلمانوں نے اس دور میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ یا تو شیعہ کہلوانا چھوڑ دو، اگر بننا تو پکے بننا۔ زیارت عاشورہ میں معصوم کہتے ہیں کہ لعنت ہو ان پہ جنہوں نے حسین کے قاتل کی بیعت کی تھی۔ اللہم عن شیعت و بیعت، جنہوں نے مشورہ دیا، شرکت کی یا بیعت۔ اس دور کے کروڑوں مسلمانوں نے، کروڑوں لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کا مطلب انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اب مجھے کوئی عالم دین سے لا کے لکھوا کے بتائے کہ جن کروڑوں نے بٹھائی ہوئی، جن کروڑوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، جن کروڑوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اب آئے مجھے بتائیں کہ روح اسلام کے مطابق ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ متوجہ رہے، میں بالکل حقائق وہ ہیں جو کربلا میں دینے چاہیے وہ دینے لگا۔ جن کروڑوں لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اسلام کی شریعت کے مطابق، کیا وہ مسلمان رہے؟ نص قرآن یہ کہتی ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرتے
تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے کروڑوں مسلمان جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ بغیر جنگ لڑے حسین جیت گئے۔ جو مدت سے نکل نہیں رہے تھے حسین نے ایک انکار سے نکال دیا۔ ادھر تخت، ادھر تاج، ادھر حکومت، کروڑوں لوگ گئے، اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ اب آئیں علماء سے پوچھیں اگر یہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ وہ کہتے تجدید بیعت۔ یہ دوبارہ کسی معصوم کے پاس آئیں گے، پچھلے گناہ کی معافی مانگیں گے، اور اس گناہ کی معافی سوائے معصوم کو کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر اس معصوم کی ہاتھ میں بیعت کریں گے، پھر یہ اسلام میں آئیں گے، پھر یہ مسلمان ہوں گے، پھر اسلام کے دائرے میں آئیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے انہوں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کی، حسین نے وطن چھوڑ دیا۔ میرے شہنشاہ اس ریگستان میں آ کے سو گئے، اگلے امام بن گئے سید الساجد۔ اب امت نے آنا تھا مولا سجاد کے پاس، پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی تھی اور معافی مانگنی تھی۔ مولا سجاد جا کے شام کے زندان میں بیٹھ گئے۔ اب 1 سال سجاد شام بیٹھے رہے۔ اب مجھے مولوی صاحب اتنا بتائیں وہ پورے 1.5-2 سال امت مسلمان رہی ہے یا کافر رہی؟ حسین کی جب ہم جڑ تک پہنچیں گے کہ یہ جڑ یہ شروع کہاں سے ہوا، یہ خنجر جو کربلا میں چلا یہ دیر ثقیفہ میں ہوئی۔ میں پچھلی مجالس میں بیان کر چکا ہوں، پہلی خلافت کا دور، دوسری خلافت کا دور، تیسری خلافت کے دور میں امویوں کو مضبوط کر دیا گیا، بنی امیہ کو مضبوط کر دیا گیا، ایک خاندان کو مضبوط کر دیا گیا۔ آؤ تھوڑا سا پیچھے جاؤ، ایک واقعہ لے کے آگے چلوں گا۔ بنی امیہ کا سب سے بڑا سردار تھا، نام اس کا ابو سفیان تھا۔ جب پہلی خلافت کا دور تھا، جب ثقیفہ بنی سادہ میں پہلا خلیفہ بنایا مسلمانوں نے، جب پہلے خلیفہ کی بیعت ہو رہی تھی، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ شیعہ ہسٹری نہیں ہے، یہ اہل سنت ہسٹری نے بھی لکھا ہے۔ جب پہلی خلافت ہو رہی تھی ثقیفہ بنی سادہ میں اور مسلمان اپنا امیر منتخب کر رہے تھے، تو یہی ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ ثقیفہ بنی سادہ میں مہاجر اور انصار اکٹھے ہو گئے ہیں اور نبی کا خلیفہ چن رہے ہیں، یہ چلتا چلتا رسول کے دروازے پہ، علی کے دروازے پہ آیا اور امیر المومنین کو بلا کے ابو سفیان نے ایک جملہ کہا جسے ابو الاعلیٰ مودودی بھی لکھ گیا، جسے ابن خلدون بھی لکھ گیا، جسے شبلی نعمانی بھی لکھ گیا، جسے تمام مورخین نے لکھ دیا کہ ابو سفیان نے آ کے مولا امیر المومنین سے کہا اے علی، جملہ سننا ابو سفیان، اے علی، خلافت چھوٹے قبیلوں میں جا رہی ہے۔ کاش کوئی بندہ جملہ سمجھے، یہ جملہ ہے تمہارے بڑے کا کہ خلافت چھوٹے قبیلوں میں جا رہی ہے۔ انہیں چھوٹے کہنا ہم نے شروع نہیں کیا، یہ پہلے سب سے پہلے ابو سفیان نے جملہ کہا تھا، اے علی، میں بالکل وہ لفظ کہہ رہا ہوں، خلافت و حکومت چھوٹے خاندانوں میں جا رہی ہے، جبکہ مکہ کے بڑے خاندان دو ہی، یا تم ہاشمی یا ہم اموی، یا بنی امیہ یا بنی ہاشم۔ یہ کیا کہ بعد از رسول حکومت نہ ہاشمیوں کے پاس جائے نہ امویوں کے پاس جائے، اور حکومت ان چھوٹے قبیلوں کے لوگوں کے پاس چلی جائے۔ اگلا جملہ ابو سفیان کا سنا، اس نے کہا اے علی اٹھیے اپنے حق کے لیے، میں مدینے کی گلیوں کو لفظوں کا ضامن ہوں، حرفوں کا ضامن ہوں، زیر زبر کا ضامن ہوں، میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں، لشکر میرا، گھوڑے میرے، سپاہی میرے، اٹھیں ان سے حکومت چھینے۔ اب یہاں اگر علی اٹھتا تو اموی لشکر علی کے پیچھے چل رہا تھا، سازش شہر میں دی تھی کہ یہی پہ ہم ختم کر دیں گے ہر چیز کو۔ مولا علی ابن ابی طالب نے قبضہ تلوار سے سر کو اٹھایا، ایک دفعہ یزید کے دادے کو دیکھا اور دیکھ کے ایک ہی جملہ کہتے علی نے سر کو وہیں پہ جھکایا اور گھر کی جانب چل رہی ہے۔ علی نے کہا ابو سفیان تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ ہے میرے شہنشاہ علی ابن ابی طالب کا۔ اے ابو سفیان تو اسلام کا، اسے کہتے ہیں صاحب نہج البلاغہ، جو کچھ نہ بھی بول کے سب کچھ بول دے۔ مولا نے یہ جملہ کہا تو کب
امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ تو اسلام کا ہمدرد کب دے؟ رکو اے میرے شہنشاہ علی ابن ابی طالب، میرے مولا آپ یہ کہتے کیونکہ وہاں پر دو ہی پارٹیاں تھیں، وہ حکومت لے رہے تھے یا علی کو لینی چاہیے تھی۔ تو ابو سفیان نے جب یہ جملہ کہا تو آپ یہ کہتے اے ابو سفیان تو علی کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ کہاں چلے گئے وہ محترم سامعین جنہیں میں حزبی سنانا چاہ رہا تھا؟ مولا فرما دیتے اے ابو سفیان تو ابو طالب کے بیٹوں کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تو ہاشمیوں کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تو علی کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ مولا یہ نہیں کہا ابو طالب کے بیٹے علی، تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ علی جان رہے تھے کہ ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے۔ تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ اب یہی اموی خلافت کا دور، دوسری خلافت کا دور دو آرام سے گزرا۔ پہلی خلافت کے دور میں پہلی خلافت کا دور خلافت کو اقتدار کو مضبوط کرتے کرتے ایک مختصر سا دورانیہ تھا، گزر گیا۔ دوسری خلافت کا دور آیا تو اب یہی ابو سفیان دوسرے خلیفہ کے پاس اس نے کہا دیکھ ہم نے تیری حکومت کو مضبوط کیا ہے، اب تم اعلیٰ عہدے بہترین عہدے ہمارے خاندان کو دے۔ میں یہ ہسٹری یہ سچائیاں یہ حقائق آپ کے سامنے۔ دوسرے خلیفہ کے دور میں امویوں کے ایک انتہائی برے نام لشکر اسلام کی سپہ سالاری تھی۔ یہ کون تھا؟ صرف میری قوم بے شمار کہنا نہ سیکھے، ان لوگوں جن کے کردار میں بے شمار کہتے ہو ان کے کردار کو آخر تک پہلے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ تو خالد بن ولید کو اعلیٰ عہدہ دے۔ دوسرے خلیفہ نے کہا لشکر اسلام کا یعنی کہ اس دور کا چیف آف دا آرمی سٹاف جتنا بڑا ہوتا ہے، پاکستان والے تو نہیں سمجھتے کون سمجھے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہے یہ خالد بن ولید ہوگا، سارے فوجی معاملات جس ملک میں جانا ہے جس پہ لشکر کشی کرنی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کے۔ کون تھا یہ خالد بن ولید؟ خالد بن ولید بن عتبہ بن ابو سفیان۔ اب ذرا دیکھنا کہ اسلام میں اموی کہاں سے آ گئے۔ یہ وہی خالد تھا جس نے جنگ احد میں رسول نے جب درے میں لوگ کھڑے کیے تھے اسی نے پیچھے سے آ کے درے پہ حملہ کیا۔ یہ مسلمانوں کا چیف آف آرمی سٹاف بنا اور آج مورخین نے اسے کہا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ یہ لقب تھا علی کا، انہیں تھا علی سے بغض، انہوں نے لقب علی سے چاہا کہ چھینے۔ نہیں خالد بن ولید سیف اللہ تھا۔ بدبختو اللہ کی تلوار جسے چاہو بناؤ لیکن ہونی ید اللہ میں چاہیے۔ کہاں سے لوگ تعلیم سننے کے لیے آئے تھے؟ تم اسے سیف اللہ تو بنا سکتے ہو، ید اللہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ تلوار چلائی جاتی ہے ہاتھوں سے، اللہ کی تلوار اللہ ہی کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ سیف اللہ وہ تھا تو پھر میں اگلا سوال کروں گا یہ کون سی اللہ کی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں رہی؟ پھر اب یہ اموی ہے، ولید کو بنا دیا گیا ہے خالد ولید بن عتبہ کے بیٹے خالد کو بنا دیا گیا ہے چیف آف دا آرمی سٹاف دوسری حکومت کے دور میں۔ جب تیسری حکومت آئی پھر آئی امویوں کی گئی، کیونکہ تیسرے جو خلیفہ تھے عثمان بن عفان بن حلب بن امیہ یہ تو تھے ہی اموی۔ تیسری خلافت کا دور آیا، انہوں نے بصرے میں بھی اموی، مصر میں بھی اموی، کوفے میں بھی اموی، سارا امویوں کا جان۔ جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا، یہاں تک گفتگو میری رک گئی تھی، کل میں اسی گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا تھا، پھر بات مولا امام حسن حسین بادشاہ کے اختیار میں چلی گئی۔ اب یہاں سے مولا علی کا ایک دور شروع ہوتا ہے، شیعوں کربلا سے کربلا کو سمجھ کے چلتے۔
کہ تمہارے مولا نے کس دور میں کیسے کیسے فتنوں کے دور میں کیسے زندگی ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین نے اپنا پایا تخت حکومت جو ہے، تخت خلافت، اسے کوفے رکھتے، کوفہ اس دور میں اکثریت تھی۔ مولا امیر المومنین نے کوفہ سے بھاری تعداد لے کے پہلی جنگ لڑی جمل، دوسری جنگ لڑی صفین۔ جمل بالآخر نتیجے پہ پہنچی، صفین نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی، این آخری بالکل مرحلے میں جنگ داخل ہو چکی تھی، اور اشعث بن قیس ایک ملعون جسے عمر بن عاص نے جنگ کے دوران آگے 10 لاکھ دینار کا لالچ دیا، 5 لاکھ دینار موقع پہ دیے، 5 لاکھ دینار کہا کہ اگر تو علی کے لشکر میں سے اپنا 2000 بندہ ہٹا دے تو 5 لاکھ دینار تجھے حاکم شام بعد میں دے گا اور تجھے اعلیٰ عہدہ بھی دے دے گا۔ یہ اشعث بن قیس ملعون نے این جیتی ہوئی جنگ کے دوران عمر بن عاص سے کہا کہ تو قرآن نیزوں پہ اٹھا لینا اور میں ادھر سے 2000 بندہ لے کے نعرہ بلند کر دوں گا کہ ہم معاویہ سے جنگ کرنے آئے تھے، قرآن سے جنگ نہیں کرنے آئے تھے، اب ادھر سے قرآن آ گیا ہے لہٰذا ہم علی کے ساتھ نہیں۔ بالکل این جنگ نتیجے پہنچ چکی تھی، اور ادھر کیسے کردار کہ جنہوں نے لالچ میں آ کے علی چھوڑ دیا، پہلا کردار کہ صرف 10 لاکھ دینار اور علی جیسا امام چھوڑ دیا، اور ادھر دوسرا کردار مال کے اشتر معاویہ کے خیمے کے اندر پہنچ گیا تھا اور یوں زمین پہ گرا کے تلوار کو مالک نے نکالا ہوا تھا، مالک کی زلفیں مالک کے کاندھوں پہ تھی، مالک کی آنکھوں میں مدر سے امویوں کے ساتھ انتقام لینے والا جذبہ آیا، ادھر مالک کی تلوار اس کی شہرت کے قریب آئی، یا کسی نے کہا کہ علی کہتے ہیں جنگ بند کر دو، علی کہتے ہیں جنگ بند کر دو، مالک کے اصل نے وہیں سے تلوار واپس یہاں پہ رکھی، ساری زندگی لوگ پوچھ رہے مالک بڑا اچھا موقع تھا، تجھے قتل کر دینا چاہیے تھا، اس کا کیسے قتل کر دیتا، میں نے کلمہ اس کا نہیں علی کا پڑھا۔ جہاد نعرہ نہیں چاہیے مجھے، صرف سنتے جائیے گا، جہاد مرضی سے لڑنے کا نام نہیں، آج جہاد ہو ہی نہیں سکتا، آج مرضی کے مجاہد ہیں، حکم امام پہ جہاد ہے، جہاد ہے ایک جہد، ایک کوشش اللہ کے لیے، لیکن جہاد اور جنگ میں فرق ہوتا ہے، جنگ اور ہوتی ہے جہاد اور، آج لوگ جنگیں کرتے ہیں، یہ مال کے اشتر کا کردار۔ جنگ صفین بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی، دو حاکمین جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے اس پہ جنگ ہے۔ اب کوفہ میں مولا علی بیٹھے، متوجہ رہیے کہ بات کی مولا امیر المومنین کوفہ بیٹھے، جمل بہترین نتیجہ، صفین بغیر نتیجے۔ اب جب مولا علی کوفہ میں آ گئے تو اب کوفہ میں جو کردار تھے ان میں سے کچھ لوگ، ایک حصہ ایسا تھا جو محبت علی میں لڑتے تھے، ایک بڑی تعداد وہ تھی جو علی کو چوتھا خلیفہ سمجھ کے علی کے ساتھ تھا، انہوں نے پہلے 3 خلافتوں میں ان کا ساتھ بھی دیا، اب انہیں خلیفہ تو رسول سمجھ کے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب یہ جو دوسرا طبقہ تھا انہوں نے اپنے آپ کو کمزور اس لیے سمجھا کہ علی نے کسی بھی جنگ میں مال لوٹنے نہیں دیا، کیونکہ یہ ملوکیت کا مزاج ہے، امامت کا نہیں۔ امامت کا مزاج تو یہ ہے کہ مرحب کی بہن بھی بھائی کی لاش پہ آتی ہے تو بھائی کی لاش پہ آ کے کہتی آئی تجھے رونے تھی لیکن تیری لاش دیکھ کے اندازہ ہوا تیرا قاتل بڑا سخی تھا۔ امامت کے ہاں تو مال لوٹنے کی گنجائش ہی نہیں، امام نے کہا نہیں مال نہیں لوٹا، نہ جمل میں لوٹنے دیا نہ صفین میں لوٹنے دیا۔ اب یہ لوگ تھک گئے، لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا عرصہ سفر میں رہتے ہیں، اتنا عرصہ جنگ کرتے ہیں، واپس گھروں کو آتے ہیں تو خالی تو اب یہاں پر ایک تیسرے طبقے نے جنم لیا، وہ تیسرے طبقے کی میں نے آج یہاں پہ وضاحت کرنی ہے، اور وہی طبقہ آج کے دور میں بھی ہے۔ لیکن بڑی نتیجے والی بات آ گئی ہے جہاں سے میں نے پوری تمہید پڑھی۔ سب سے پہلے امویوں نے امامت کا مقابلہ کیا، لیکن امویوں کے پاس پیسہ تھا، کردار نہیں تھا۔ دولت ان کے پاس بے انتہا لوٹی ہوئی تھی، ساری دولت، خزانے ان کے پاس بڑے تھے، بندہ خریدنا قبیلہ خریدنا ان کے لیے یہ تھا۔ یہ قیمت دیکھتے تھے قبیلے کی کیا قیمت ہے، کتنے لوگوں کا قبیلہ خریدو، خرید لیتے۔ لیکن لوگ ان کے پاس دولت سے متاثر ہو کے آتے تھے، کردار ان کے بڑے گندے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی دولت سے خریدے ہوئے لوگ بھی کہتے تھے درہم و دینار ان سے لو، نماز علی کے پیچھے کا بڑا اچھا ہے، نماز علی کے پیچھے پڑھنے کا لطف، لہذا ان کے کردار لوگوں کو متاثر نہیں کر رہے۔ اب شیطان نے چال بدلی اور اس نے ایک نیا لشکر بنایا۔ اس لشکر کو اسلام کی ہسٹری میں کہا گیا ہے خوارج۔ خوارج کیا تھے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ تاریخ سنا، ان کے ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے، ان کی لمبی لمبی داڑھی، جاؤ خوارج آگے، اس کی پوری ہسٹری آپ شیعہ نہیں ہے کسی بھی پوچھ لیں، اتنے عبادت گزار، راتوں کو جاگنا، دن کو روزے کی حالت میں رہنا، ہر وقت ان کے ہاتھوں میں تسبیح، ان کا زہد، ان کی عبادت سے لوگ ڈرتے تھے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ یہ گروہ علی کے مقابلے پہ اٹھا، انہوں نے کہا دیکھو نہ ہم معاویہ کے ساتھ ہیں نہ علی کے ساتھ ہیں، وہ بھی اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، یہ بھی اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، ہمیں تو دین الہی پہ عمل کرنا ہے، رسول ہمیں جو شریعت دے کے گئے، ہم صرف عبادت کریں گے، ہمیں دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ان کی مذمت پہ مولا علی نے کوفے میں ان پہ لعنت کے خطبے پڑھے۔ اب پڑھ دوں جملہ، ہضم کرو گے؟ یہ پہلے وہ لوگ تھے جو علی کے مقابلے پہ سجدے لے کے آئے تھے، انہوں نے علی کے مقابلے پہ بھی عبادت گزاری، سجدے، تقوی، نمازیں، پرہیزگاری، مقدس چہرے، یہ لوگوں کو ہٹاتے تھے، عبادت کرو علی چھوڑ دو، نمازیں پڑھو علی چھوڑ دو۔ اس طبقے نے سب سے زیادہ نقصان کیا کیونکہ یہ پرہیزگاری کے لباتے میں تھے، کیونکہ یہ ابلیس صفت تھے، وہ بھی عبادت گزار تھے، وہ جن ہو کے فرشتوں میں بیٹھ گیا تھا اور معصوموں میں بیٹھ کے بھی لعنتی تھا۔ تقوی، پرہیزگاری، سجدے کا نشان، زہد، یہ شرط نہیں ہے، شرط ہے محبت علی۔ ایک صحابی نے رسول کے پاس آ کے کہا تھا یا علی نیکیاں بھی گنوا دے اور برائیاں بھی گنوا دے۔ اسے کہا تھا رسول لمبی فہرست لکھائیں گے کہ نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، شراب پینا گناہ ہے۔ رسالت باب نے کہا کیا لکھنا چاہتا ہے؟ اسے کہا نیکیاں لکھنے آیا اور گناہ لکھنے آیا ہوں۔ رسول نے چلتے چلتے کہا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، حب علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، حب علی سے بڑا۔ اور پھر رسول نے کہا دل میں بغض علی ہو تو پھر کسی نے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں دیا۔ 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے ہوں، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا غربت کی حالت میں مارا جائے اور کھل کے لڑانا ہو علی سے، نہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں علی کے لیے شک ہوا۔ جہنم میں منہ کے بل گرایا۔ مولا علی حق نعرہ حیدری۔ یہ خوارج تھے جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم علی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر کشی کی اور امیر المومنین کے پاس اب کوفہ میں انصار ختم ہو گئے، صرف وہ محبین رہ گئے، صرف وہ محبت کرنے والے رہ گئے۔ وہ جو باقی جن کا لڑنا پیشہ تھا انہوں نے کیوں جائے علی کے ساتھ، پہلے بھی اتنی جنگوں میں قبیلہ کیا ہے، یہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ مظلومیت علی سننا، بے بسی سننا اپنی امامت کی۔ میرے مولا کوفہ سے نکل کے مقام نخیلہ پہ 5 دن بیٹھ کے لشکر کا انتظار کرتے رہے اور صرف 2500 لوگ علی کے ساتھ چلے۔
حجر بن عدی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، حجر بن عدی لے کے آ گئے کہ مولا یہ میں نے لوگ اکٹھے کیے ہیں، یہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور امیر المومنین نے اسی کوفہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے کوفہ میں ان لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ اور گناہ کیا تھا کہ تم نے امامت کو کمزور کیا ہے، تم نے ملوکیت کو مضبوط کر دیا ہے۔ شام نے کوفہ میں بھی لوگ خرید لیے تھے۔ اب امیر المومنین جب تیسری جنگ کی جانب بڑھے ہیں تو یہ جنگ ہے نہروان ہے۔ بور ہو گئے بات سے آپ؟ مشکل ترین موضوع ہے ہی تاریخ۔ ماشاءاللہ مولانا زندگی کرے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب جب نہروان کے لیے نہیں گئے، یہ نہروان کیونکہ نہر کے کنارے پہ جنگ ہوئی تھی اور یہ ہوئی تھی کافروں سے نہیں، یہ خوارج کے ساتھ ہوئی تھی، انہی خارجیوں کے ساتھ علی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ امیر المومنین جب چلے تو رستے میں ایک نجومی تھا، اس نے علی کا رستہ روکا، اس نے کہا یا علی آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن میں نجومی ہوں، مدت سے میں علم الساعت کا ماہر ہوں، میں ستاروں کی چال دیکھ لیتا ہوں، ستاروں کی چال اس وقت بتا رہی ہے کہ آپ جنگ جیتیں گے نہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے یہ نہیں خبر کہ ستاروں کو چال دیتا کون ہے؟ تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ستارہ کس کے دروازے پہ آتے گرتا ہے؟ جن کی تو چال دے کے مجھے بتا رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ۔ تجھے نہیں پتا کہ ستارہ کس کے دروازے پہ آ کے گرتا ہے اور کس کی قسمیں ستارے کی اللہ نے قرآن پہ دی ہیں؟ اب یہ نجومی کیوں آیا تھا؟ اس کی بھی ایک راز تھا۔ یہ تو مولا کے لشکر میں آ رہے تھے نا علی کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے، ادھر نجومی نے ان کے دلوں میں شک پیدا کیا، انہوں نے فوراً کہا یا علی اس نے ہمیشہ ٹھیک کہا ہے۔ اب ذرا چھانٹی دیکھنا، امامت کا چھان دیکھنا کہ ساتھ آ رہے ہیں، اور امام نے ان کی بھی چھانٹی کی۔ امام نے کہا کیا دے رہے؟ انہوں نے کہا وہ نجومی جب بھی ہم نے دیکھا یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اب کچھ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے، علی کے ساتھ ہیں، یہ ہیں عملی تصویریں، بندے ہوتے علی کے ساتھ ہی ہیں۔ شک نہیں جاتا، شک نہیں جاتا، گھر سے نکلے امام کے ساتھ لڑنے کے لیے اور شک نجومی کے کہنے پر۔ بڑے بڑے لوگوں کو ایسے نجومی دھوکہ دے دیتے ہیں، ایسے نجومیوں کے کہنے پہ نہ آنا۔ آگے چلے اور شیطان نے ابلیس نے، کیونکہ ابلیس کا مقابلہ ڈائریکٹ علی سے، کیونکہ علی ہے توحید کا نمائندہ۔ اب 5 لوگ آئے ہیں اس قیدی رستے میں جنہوں نے آ کے کہا یا علی خوارج نہر کے اس طرف، آپ اس طرف جائیں، آپ اس طرف غلط آ رہے ہیں، ڈائریکشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر ہے۔ علی نے فرمایا نہیں نہیں وہ ادھر ہی ہے۔ اب اسی میں تاریخ کہتی ہے ایک نوجوان ہے جو مولا علی کے لشکر میں، اور اس نے کہا کہ میں نے جب 5 لوگوں کی گواہیاں سنی اور علی نے 5 کی گواہیاں مسترد کی تو اس نے کہا اگر نہر میں جس طرح 5 لوگوں نے کہا اگر لشکر اتر ہوا نا تو میں معاذ اللہ علی کو قتل کروں۔ یعنی کہ عقیدے اتنے کمزور ہو چکے تھے، اتنے کمزور عقیدے ہو چکے تھے کہ علی کو ہوتے ہوئے علی کو مارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس نے جب نہر کے اسی طرح لشکر کو دیکھا تو پھر اس نے مولا علی کے قدموں میں گر کے مولا سے معافی مانگی اور اس کا تاریخ میں کردار لکھ دیا گیا کہ اس نے دل میں شک کیا۔ اب جب مولا امیر المومنین نہر کے اسی طرح لشکر تھا جہاں علی کہہ رہے تھے، پھر جب علی نے دیکھا نا کہ میرے لشکر میں لوگوں کے دلوں میں نجومیوں کی باتیں اور ان 5 لوگوں کی باتیں آ گئی، یہاں تاریخ کہتی ہے علی نے فرمایا مطمئن ہو جاؤ، ان کے لشکر میں 12,000 لوگ ہیں، صرف 9 بچیں گے۔ اور میرے لشکر سے صرف 9 مریں گے۔ میں نے کربلا میں بیٹھ کے جملہ کہا اور تم نے صرف واہ واہ کہہ دیا کہ شاید علی غیب جانتا تھا، اور علی نے اس لیے کہہ دیا امام پھر اس کا 9 بچیں گے۔ علی نے کیا کہا ادھر بچیں گے ادھر مریں گے، بچنا زندگی ہے مرنا موت ہے۔ علی نے لشکر کو بتا دیا زندگی پہ بھی میں قادر ہوں، موت میں بھی زندہ بھی بچیں گے تو علی کے حکم پہ، مریں گے بھی تو علی کے حکم پہ۔ ان کے لشکر میں 9 بچیں گے، میرے لشکر میں 9 مریں گے۔ بڑی گھمسان کی رن ہوئی اور علی نے نہروان میں خوارج کے مقابلے پہ خود تلوار نکالی۔
دیکھو جوانی کا لڑنا اور ہوتا ہے. اب علی وہ بدر والا جوان نہیں ہے, وہ احد والا شباب نہیں ہے. اب میرے شہنشاہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے, اب بیٹے علی کے قد کے برابر آ گئے. لیکن مہربان علی نے بیٹوں کو کہا آج مجھ علی کو لڑنے دو. انہوں نے کہا بابا جمل میں بھی ہم چلے گئے تھے, سفین میں بھی ہم چلے گئے تھے. بابا آپ بیٹوں کے شباب کو دیکھیں, آپ کے کئی علی بیٹے ہیں, اتنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے آپ لڑیں گے. علی کا جملہ آج بھی تاریخ ماتے میں جھومر بھر کے چمک رہا ہے. علی نے فرمایا وہاں منافقوں سے جنگ تھی, نفاق سے جنگ تھی, کفر سے جنگ تھی, میں نے تمہیں بھیج دیا, ان سے مجھے لڑنے دو, کیونکہ انہوں نے علی ولی اللہ کا انکار کیا. انہوں نے علی کو کمزور سمجھا ہے, انہوں نے علی کی اقتدار کو کمزور سمجھا ہے. صرف 9 بجے, صرف علی کے کہنے پہ 9 بجے, اور وہ 9 جنگ سے بھاگے. اور امیر المومنین کا جملہ میں کربلا میں بیٹھ کے کہنے لگا, علی نے فرمایا ان میں سے 2 عراق جائیں گے, 2 عمان جائیں گے, 2 شام جائیں گے, اور 3 یمن جائیں گے. علی نے یہ بھی بتا دیا یہ کہاں کہاں جانے والے. ایک صحابی نے بڑھ کے کہا یا علی پھر انہیں ختم کون کرے گا. علی نے فرمایا نہیں, یہ انڈے دیں گے, ان کے بچے ہوں گے, پھر ان کی نسلیں بڑھیں گی, اتنی تیزی سے بڑھیں گی, اتنی تیزی سے بڑھیں گی. یہ 9 جو میں نے چھوڑے ہیں نا, اب یہ قیامت تک میری ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے. میں نے جملہ پڑھا, تم نے سر کے اوپر سے گزار دیا. پاکستان سے آئے ہو, ہندوستان سے آئے ہو, یو کے سے آئے ہو, امریکہ سے آئے ہو, جہاں کوئی تمہیں کہے نا کہ میں علی کا انکار کرتا ہوں, سمجھ لینا خلارش کا بیٹا علی کی تلوار کے نیچے سے نکلا ہوا ہے, علی کی تلوار کے نیچے سے نکل کے آیا ہے. آج بھی علی کا دشمن خلارش کی نسل میں سے. نشانیاں یہ ہیں, نمازیں پوری پڑھیں گے, سجدے بڑے کریں گے, تقوی اختیار کریں گے, لیکن یہ علی کو نہیں مانیں گے. یہ خوارج تھے. امیر المومنین اب یہاں سے اب امیر المومنین یہاں سے پلٹنا نہیں چاہتے. امیر المومنین اپنے لشکر سے کہا یہاں سے شام چلتے ہیں, شام حملہ کرتے ہیں. لشکر یہیں سے واپس پلٹ گیا, اور امیر المومنین سے کہا کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. امیر المومنین واپس کوفہ آ جاتے ہیں, اور کوفہ میں امیر المومنین کے پاس ناصرین کی کمی ہونے کی وجہ سے 1.5 سال بعد ہی تو نہروان کی جنگ کے بعد معاویہ نے حملہ کر دیا مصر پہ. مصر پہ محمد بن ابی بکر کو مولا علی نے گورنر بنایا تھا. مصر کے لوگوں کو اس نے خرید لیا تھا. مصر میں محمد بن ابی بکر کی حکومت کو کمزور کر دیا تھا. محمد بن ابی بکر نے خط لکھا کہ مولا یہاں تو میرے پاس لوگ نہیں ہیں, اور شام والے کی شورش یہاں پہ بہت برپا ہو گئی ہے. مولا نے اسے خط کا جواب دیا کہ تو واپس کوفے آ جا, میں مالک اشتر کو تیری جگہ بھیجتا ہوں, مالک یہاں پہ حکومت کرے گا. رستے میں مالک اشتر کو زہر دے دیا, اور رستے میں مالک اشتر شہید ہو گئے. جب مالک اشتر شہید ہوئے تو اس وقت معاویہ نے اپنی دربار میں رقص کروا کے کہا کہ آج میں نے علی کا دوسرا بازو دکھایا. فضائل سننا اپنے علی کی, قتل حسین کی جب تک وجوہات نہیں سمجھو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اس نے کہا پہلا میں نے سفین میں ہمارے یاسر علی کا بازو کاٹا, دوسرا میں نے مالک اشتر. علی مالک اشتر کے لیے کہا کرتے تھے مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے محمد سے تھی. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا ہوتا تھا جو امیر المومنین نے مالک. علی مالک کے بازوؤں پہ بڑا ناز کرتے تھے, اور مجھے تاریخ میں یہ کردار نظر آیا کہ مالک اشتر ایک دن اپنے گھر میں اونچا رو رہے تھے. مالک اشتر کی زوجہ نے آ کے کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی تیری کبھی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا, تو بڑا چری اور بڑا بہادر ہے, آج پہلی بار تجھے روتے ہوئے دیکھا ہے. مالک اشتر نے روتے ہوئے کاش میں علی کو تنہا نہ دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں اپنے مولا کو اتنا مظلوم کبھی نہیں دیکھا کہ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں تو علی اکیلے بیٹھ کے مجھ سے ہمیشہ لوگوں کا گلہ کرتے ہیں کہ دیکھ مالک اشتر وہ بھی ہمیں چھوڑ گیا, وہ بھی ہمیں چھوڑ گیا, وہ قبیلہ بھی بک گیا, وہ قبیلہ بھی بک گیا, وہ قبیلہ. یہ مظلومیت تھی. آپ یہ نہ سمجھے کہ معاویہ مر گیا ہے,
آپ یہ نہ سمجھیں کہ علی چلے گئے، علی بھی ہے. آج ہی درہم و دینار دے کے علی کے لشکر سے بندے خریدے جاتے ہیں. اپنے وقت کے اماموں کا اختیار پڑھتے ہو، معجزات پڑھتے ہو، بے بسی تو سنو. واپس آ جاتے ہیں مولا، اور کوفہ میں مولا امیر المومنین کو شہید کر دیا جاتا ہے. اقتدار مولا حسن کے پاس آتا ہے. جو ہی مولا حسن کے پاس اقتدار آتا ہے تو لوگ مولا حسن کو کہتے ہیں اٹھے جی چلیں شام حملہ کریں. مولا حسن نے کہا کس لشکر کو دیکھ؟ اگر شام حملہ کرنا تھا جو میرا بابا نہروان تک چلا گیا تھا تو میرے بابا کے ساتھ آگے کیوں نہیں گئے؟ نہیں حسن آپ کو چلنا پڑے گا. آ کر ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے مولا حسن نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. رستے میں جا کر لشکر پہنچا تھا، یا ادھر سے خبر ہو گئی کہ معاویہ کا بہت بڑا لشکر لاکھوں کی صورت میں آ گیا، اور یہاں سے امام حسن کے لشکر میں سے لوگ خریدے جا رہے ہیں. امام حسن نے مدائن کی طرف رخ کر لیا. مدائن جا کے مولا حسن جناب مختار کے چچا کے گھر مہمان بن گئے. معاویہ نے ایک وفد بھیجا کہ حسن تیرے بابا سے میں نے سفیر لڑی ہے، اب میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ معاہدہ کر لیتے ہیں، کچھ تم رکھ لو کچھ میں رکھ لیتا ہوں. لیکن مولا حسن تو ایسا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن جب معاویہ کا یہ وفد مولا حسن کے پاس ملنے کے لیے گیا، جب یہ باہر آیا تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ تو وفدوں کی ملاقات تھی مولا حسن سے. نتیجہ کیا نکلا؟ اب مولا حسن کے حامیوں نے کہا کیا کہا حسن نے؟ انہوں نے کہا کیا کہنے، علی کا بیٹا بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. واہ رسول اللہ، آپ کے بیٹے نے آج حق پورا کر دیا. فضائل پڑھ رہے مولا حسن. انہوں نے کہا یہ تو شام سے بندے آئے، یہ تو معاویہ کا وفد ہے، حسن کی تعریف. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا حسن مولا نے کہہ دیا کہ معاویہ سے کہہ کہ خلافت میں تمہیں دے دیتا ہوں. صرف یہ ایک پراپوگنڈا برپا کیا، منفی پراپوگنڈا. ہر دور میں جھوٹی خبریں پھیلا کے لوگوں کو سچ سے روکا جاتا ہے. جھوٹی خبر پھیلائی اور نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، چھوڑ دو جی میں یہی نتیجہ کیا نکلا کہ امام حسن کے لشکر میں لوگوں نے جا کے امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا کہ حسن آپ امامت کے اہل نہیں ہیں، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، آپ نے ہمیں بیچ دیا ہے شام والوں کے پاس. امام حسن پکارتے رہے کہ میری بات سنو، کیسے جنگ لڑوں؟ سفیر میں گئے تھے تو مقابلے میں جیتی جنگ تم نے ہروا دی تھی، میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور امام حسن کی ران میں تیر مارا گیا. اتنا کمزور کر دیا تمہارے امام کو کہ زخمی امام مختار کے گھر میں پناہ لینے میں بچ گئے. یہ بے بسی تھی تمہارے امام کی کہ آخر میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا کوفے جانا ہے. امام نے رو کے کہا نہیں، مجھے مدینے چھوڑ. اب جتنی سانسیں بچ گئی ہیں میں نانا کے شہر میں گزارنا چاہتا. اگلی سطر پڑھ دوں گا تو اللہ جانے اب کون بندہ جو اس سطر کو وصول کرے گا. حسن مولا سمجھ گئے تھے کہ امت اب مجھے کیا کرنا چاہتی ہے. حسن کوفہ سے اٹھ کے اکیلے مدینہ آ گئے. جو تیر امت نے حسن کے لیے رکھے تھے انہوں نے وہی تیر حسن کے جنازے میں مار دیا. یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے نکل کے واپس زخمی گھر آیا تھا. میں نے مولا حسن کی مظلومیت پہ آگے بات آج اس لیے ختم کی ہے. کل انشاءاللہ ٹھیک مجلس 10 بجے یہاں شروع ہو جاتی ہے. روزانہ تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی آنے میں تاخیر ہوتی ہے اور مجلس بھی دیر تک چلی جاتی ہے. اگر کل 10 بجے تک آپ زحمت کریں تو 10:30 بجے ممبر پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے نوکری دوں. تو کل امام حسن کے بعد امام حسین کا انتظار، امام حسین کی مظلومیت اور حسین کا قاتل کون کون تھا، کس کس کا بیٹا تھا، کہاں سے چلا تھا، یہ آپ کے سامنے حقائق پڑھوں. سادات و غیر سادات 2 بیٹے دیے تھے اللہ نے زہرا. ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. میں نے مولا حسن کی مظلومیت میں بات اس لیے روکی ہے، آج ہے قاسم کی یتیمی کی رات. آج کی شب پوری دنیا میں حسن کے یتیم کو یاد کیا جاتا ہے.
پاکستان میں انڈیا میں لوگ مہندی پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ نکالو مہندی۔ آج کربلا کی ہر گلی میں قاسم کی مہندی نکلی ہوئی، آج کربلا کے ہر بازار میں قاسم کی مہندی نکلی ہوئی۔ اب مجھ سے ممبر پہ پوچھو، میں کربلا میں بیٹھا ہوں کہ مہندی کیوں نکالتے ہو؟ قاسم کی مہندی ہے بیوہ ماں کی حسرت۔ ہر ماں اپنا بچہ، ہر ماں اپنا بیٹا مشکل سے پالتی ہے، لیکن بیوہ ماں بڑی مشکل سے پالتی ہے۔ بیوہ ماں روز چہرہ دے کے کہتی کب بڑا ہوگا، کب میں تیرے سر پہ سہرے سجاؤں گی، کیونکہ وہ باپ بن کے بھی پال رہی ہوتی ہے، ماں بن کے بھی پال رہی ہوتی ہے۔ بیوہ ماں تو بیٹے کی زندگی کے دن انگلیوں میں گنتی ہے، کب میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اپنی زندگی میں اس کے سر پہ سہرے سجاؤں۔ حسن کے جانے کے بعد فروا کی بڑی حسرت تھی، میں اپنے قاسم کے سر پہ سہرے سجاؤں۔ 13 سال کا شہزادہ کربلا کی مٹی میں مل گیا۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں کربلا کی گلیوں میں قاسم کی مہندی لے کے آئی ہیں، رو کے کہتی قاسم کی ماں تیری حسرت تھی، تو اپنے بیٹے کا چہرہ سجاتی۔ پاکستان اور ہندوستان میں مہندی پہ اعتراض کرنے والوں چلو میرے ساتھ خیمہ گاہ۔ کہاں ہے حجرائے عروسی؟ یہ ہے حسین کے 13 سال کے دلہے کا قبر۔ آخری سانسیں تھی مولا حسن کی، اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 3.5 سال۔ چلو میں جملہ اچھا کر کے پڑھتا ہوں تاکہ ماتم کی آواز بلند ہو جائے۔ جناب حسن کی شہادت کے وقت قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی تھی۔ باپ نے سینے پھیلے جناب قاسم، یا مولا حسن کی آواز ہے، قاسم کی ماں مجھے کاغذ قلم دیجیے۔ بی بی نے کاغذ قلم دیا، مولا حسن نے ایک تحریر لکھی، لکھ کے بند کی، بند کر کے یہ تویز قاسم کے بازو میں باندھ دے۔ جب کبھی بڑی مشکل بنے اور اس مشکل میں باپ یاد آئے تو یہ تویز کھول کے پڑھ لینا۔ بی بی نے 3 سال کی عمر میں، 3.5 سال کی عمر میں بیٹے کے بازو پہ تویز باندھا۔ باپ نے کہا تھا مشکل پڑے اور باپ یاد آئے تو پڑھ لینا۔ اس سطر کے آگے کون ہے جو مصائب سنے؟ اس سطر کے بعد بنتا نہیں ہے کہ مصائب پڑھا جائے۔ 10 سال حسین نے ایسے پالا کہ قاسم کو تویز کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ 10 سال حسین نے ایسے قاسم پالا۔ کتابیں کہتی ہیں بڑا پیار تھا حسین کو اپنے اکبر سے، 5 سال بڑا تھا اکبر قاسم سے، اتنا پیار تھا حسین کو کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اکبر کا چہرہ چومتے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں بچپن میں اکبر کو گود میں لے کے بیٹھے، ادھر سے قاسم آتا حسین اٹھا لیتے، حسین اٹھاتے اکبر گلے میں باہیں ڈال کے کہتا پاپا اتنا پیار کرتا ہے، جب قاسم آتا مجھے اٹھا کیوں دیتا ہے؟ رو کے کہتا اکبر میرا ضمیر کا مارا نہیں کرتا، میں تجھے پیار کر رہا ہوں، اور قاسم تجھے دے کے کاش آج میرا دادا ہوتا مجھے ایسے پیار کرتا جیسے اکبر کو حسین پیار۔ کتابیں کہتی ہیں 13 سال اکبر کو کرتا بعد میں پہنایا، پہلے حسین قاسم کا لباس پہناتے ہیں، سینے پہ پالا تھا حسین نے، یہ تویز تھا میرے حسین کے سینے کا۔ لاڈوں سے پالا، نازوں سے پالا، اتنا حسین تھا قاسم۔ تہجد کی نماز پڑھ کے حسین قاسم کو گود میں بٹھا کے چہرہ دیکھتا، فجر کی نماز قاسم مصلی پہ ہوتا، صبح کا سورج طلوع ہوتا۔ علی کی بیٹیاں کہتی ہیں اتنی دیر قاسم کو کیوں دیکھتے؟
کہتے اس کے چہرے میں مجھے حسن نظر آتا اور میرا حسن میرے نانے کی شبیہ تھا. یہ خوبصورت جوان کربلا کے ریگستان میں آ گیا. یہ ماں کا لاڈ سے پالا ہوا شہزادہ. شب عاشور ہر ماں اپنے سامنے اپنا بیٹا بٹھا کے بیٹھی تھی. ہر ماں اپنے اپنے بیٹوں کو بتا رہی تھی صبح جنگ کیسے کرنا. شہزادی فروا نے جو مولا قاسم سے بات کی وہ جملہ سننا اور گلیوں میں رونا. بی بی فروا دے کے کہتی ہے قاسم امت کہتی تھی تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا. قاسم صبح مقتل میں ایسے لڑنا لوگوں کو پتا چل رہا ہے حسن بڑا جلی تھا. ماں نے جملہ کہا 13 سال کا بیٹا اٹھا ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اماں صبح کا سورج طلوع ہونے دے تیرا قاسم ایسے لڑے گا ہر لاش خیمے آئے گی. تیرا لال جنگ کا نقشہ ہی بدل دے گا. ایسی شہادت کسی کے حصے میں نہیں آئے گی. ماں بار بار بیٹے کا ماتھا چومتی رہی. بار بار ماتھا چومتی. شب عاشور ماں گود میں سر رکھ کے کہہ رہی تھی قاسم صبح بابا حسن نے تیرا حملہ دیکھنا. یہاں شہزادہ علی اکبر اور سرکار ابو الفضل عباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے ہیں. پہرا دیتے دیتے سرکار ابو الفضل عباس نے کہا اکبر صبح سب سے پہلے میں جاؤں. شہزادہ اکبر نے کہا نہیں چچا آپ نہیں جائیں گے. آپ میں میرے باپا کے کمر کا زور. آپ کے جانے سے میرے باپا کی کمر ٹوٹ جائے گی. صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا. راضی دے کہتے نہیں اکبر تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور ہے. تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. 13 سال کے شہزادے نے ماں کی گود سے سر کو اٹھایا. خیمے کا پردہ اٹھا کے دونوں کے گھوڑوں کے سامنے گیا. تیرے جانے سے کمر ٹوٹے گی. تیرے جانے سے آنکھوں کا نور جائے گا. تم دونوں نہ جانا میں جاؤں گا. میں یتیم ہوں نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر کا شور ٹوٹے گا. حسین سے مسلح چھوٹ گیا. آواز آئی قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہو گئے. اور تو میرے حسن کی نشانی اور تو میری بیٹی کا نصیب. حملہ پڑھنا ہے میرے قاسم کا. سیدزادے نے حکم دیا کہ قاسم کی جنگ پڑھنا. صبح عاشور کا سورج اسی ریت پہ طلوع ہوا. 10ویں کا دن اکبر کی اذان سے شروع ہو گیا. جاتے رہے مقتل میں جوان. بار بار 13 سال کا شہزادہ مولا حسین کے سامنے جاتا. حسین کے سامنے ہاشمیوں کی لائن ہوتی. کوئی کہتا مولا میں جاؤں گا. کوئی کہتا مولا میں جاؤں گا. مقتل میں نے کہا جب جملہ پڑھا ہے قاسم کا قد چھوٹا تھا. قاسم اپنی ایڑیوں اور پنجوں پہ بار بار کھڑے ہوتے کہ شاید میں مولا حسین کو نظر نہیں آ رہا. تیسری بار قاسم پنجوں پہ کھڑا ہوا. حسین نے حلقے کو توڑا. قاسم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن میری بڑی مجبوری ہے. تو میرے حسن کی تصویر ہے. کوئی نہ سمجھے کہ مولا حسن بہادر نہیں تھے کیونکہ میں مصحف میں آ گیا ہوں. اب میں مصحف میں واقعہ نہیں پڑھ سکتا لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. عباس حسن کے شاگرد تھے. غازی کو لڑنا میرے بادشاہ سے نہیں سکھایا تھا. قاسم کو تلوار اٹھانی عباس نے سکھائی تھی. جب دیکھا نا کہ کوئی بس نہیں چل رہا پھر گئے چچا قاضی کے پاس. چچا آپ میرے چچا بھی ہیں استاد بھی ہیں. مجھے مولا سے اجازت لے کے دے.
مولا عباس نے کہتے قاسم اگر مل جاتی اجازت تو سب سے پہلے میں نہ جاؤں. بچے کو بٹھائیں سب سے پہلے میں نہ جاؤں. بیٹھ گیا قاسم. وہاں آیا جہاں ماں کا خیمہ تھا. قاسم نے ماں کے خیمے میں آگے آستینیں الٹنی شروع کی. اب جو بندے مجلس سن رہے ہو ذہن مجلس میں رکھنا تم کربلا میں بیٹھے ہو. ماں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ رو کہتا اماں تمیز کھول میں مشکل میں آ گیا. ماں نے بسم اللہ پڑھ کے قاسم کے بازو سے تمیز کھولا. 10 سال کے بعد تمیز کو کھول کے بی بی فروا نے سر پہ چادر لی. قاسم کا ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ میں تمیز لیا. وہاں گئی جہاں حسین بیٹھے تھے. ماں جتنا احترام کرتے تھے حسین اپنی بھاوش کا, حسین حسن کی بیوہ کا. حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. لوگ کہتے قاسم کی ماں زحمت کیوں کی, مجھے حکم کرتی میں آ جاتا. لوگ کہتے مشکل بن گئی ہے, یہ تمیز بھائی نے بھیجا تھا. حسین نے مدت کے بعد بھائی کی تحریم پڑھی. حسین کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. حسن نے کہا حسین کربلا میں میرا قاسم یتیم سمجھ کے بھول نہ جانا. شہنشاہ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگ کہتے قاسم کی ماں تیار کر قاسم کو, کیونکہ اب تو حکم حسن پر لیا ہے. حسن تو میرے بھی امام کا نام تھا. ماں لے کے گئی خیمے میں. 13 سال کا دلہا تیار کیا ماں نے. قاسم خیمے سے نکلنے لگتے, ماں پیچھے سے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لی. لوگ کہتے ایک بار جی بھر کے چہرہ دیکھنے دے. قاسم دیکھے گا اماں مشکل سے اجازت ملی ہے, اب مجھے میدان میں جانے کیوں نہیں دے رہی. لوگ کہتے قاسم میرا دل گھبرا رہا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب یہ چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. مقتل کہتی ہے یہ پہلا شہید تھا جسے عباس نے ہاتھوں سے اٹھا گھوڑے کی زین پہ بچھایا. قاسم کے بدن پہ زرہ باندھنے لگا. قاسم نے زرہ کو کھولا. روکے گا نا چچندا سی, میں حسن کا بیٹا ہوں, میں بغیر زرہ کے لڑوں گا. جب کہنا میں بغیر زرہ کے لڑوں گا, عباس رو کے کہتے او تو بڑا نفیس مزاج ہے. قاسم تو بڑے لاکھوں کا بھلا ہوا ہے. اور 13 سال کے بچوں کی ماں وغیرہ چنگا سنا. یہ مقتل کا فہد شہید ہے جس کے پاؤں رکاب تک نہیں آ رہے. ادھر سے بلا تشریف قاسم کا گھوڑا چلا. عباس پیلے پہ کھڑے تھے. حسین قبضہ تلوار پہ سار. فضہ دروازے پہ. علی کی بیٹیاں مسلح پہ. فروا کنات کے پردے میں. مولا عباس کی بات ہے قاسم لشکر پہ ایسے حملہ کرنا جیسے باپ نے چمل میں کیا تھا. مولا قاسم آئے میدان میں, رجس پڑا. پہلا جملہ کہا تھا اے 9 لاکھ یزیدیو, میں حسین کا بھیجا ہوا سپاہی. 9 لاکھ نے سمجھا کہ شاید کوئی عام لڑنے کے لیے آئے. ایک کی آواز آئی حسین کے بیٹے بھتیجے ختم ہو گئے. حسین نے بچے بھیج دیے. بچے کا نام آنا تھا. قاسم گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوا. لوگ کہنا بچہ نہ سمجھنا, میں حسن کا بیٹا. حسن کے بیٹے کا نام آنا تھا. 9 لاکھ اپنے اپنے گھوڑوں کی رکابوں پہ کھڑے ہوئے. یہ پہلا شہزادہ تھا. کاش میں جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا. یہ پہلا شہزادہ تھا جو مقتل میں کھڑا تھا اور قاتل کہہ رہے تھے ایک بار اسے دیکھنے کو دو. اتنا حسین بچہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا.
پلٹ جا، وہ تو بڑا نفیس مزاج ہے۔ 9 لاکھ میں سے ارزق نامی ملاؤں نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا۔ شہزادہ قاسم نے حملہ کیا، بس وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ شہزادہ قاسم نے اس کا پہلا بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخر میں یہ ملاؤں خود آیا۔ اس ملاؤں کو جب آواز نے جہنم کیا، عمر ابن سعد کی آواز ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک ایک کر کے اس کی تلوار سے مرتے جاؤ گے، اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ جب کہا اکٹھے ہو کے حملہ کرو، ادھر سے 300 نے تیر چھوڑ دیا، ادھر سے 10,000 کا لشکر قاسم کی پشت پہ سے آ گیا، ادھر سے تیروں کی بارش، ادھر سے فوجیوں کا رش۔ عباس ٹیلے پہ قاسم کو ڈھونڈ رہے تھے، جب عباس نے دیکھا کہ قاسم لشکر میں چھپ گیا ہے، عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس نے تلوار میں آم سے نکالی، عباس نے اللہ اکبر کہا۔ حسین ٹیلے سے اٹھے کھڑے ہوئے، حسین کی آواز آئی، قاضی کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا میرا یتیم اکیلا رہ گیا، اور میرے حسن کا بچہ اکیلا رہ گیا، اور میرے یتیم کو انہوں نے گھیر لیا۔ حوصلہ حوصلہ، انہوں نے میرا یتیم اکیلا سمجھ لیا۔ ادھر سے عباس نے اللہ اکبر کہا۔ قاسم لشکر کو چیر کے ایسے نکلا جیسے بادل کو چیر کے چاند نکلتا ہے۔ لوگ نے چچا عباس وہیں رک جا، مجھے ایک بار جنگ کرنے دے۔ عباس کا گھوڑا وہیں پہ رکا تھا، یا ایک ملعون نے قاسم کی گردن پہ نیزہ مارا۔ قاسم کی گردن پہ نیزے کا لگنا تھا۔ اگلی سطر کیسے پڑھوں گا، تم کیسے سنو گے؟ قاسم گھوڑے کی زین سے گرے، پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا دعا کرو میں پڑھ سکوں اور تم سن سکو، میں پڑھ سکوں اور تم سن سکو۔ قاسم ابھی زندہ تھے، انہوں نے قاسم کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ کوئی نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا۔ کربلا کے غریب نے امامہ اتارا، اپنی کمر کے گرد لپیٹا، حسین لشکر کے درمیان چلنے لگے۔ ایک بے غیرت کی آواز آئی، حسین کی آنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ سانس لے لو، سانس لے لو، اگلے جملے میں قیامت ہے۔ سانس لے لو، کسی کا دل نہ پھٹ جائے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، کوئی دل کا مریض بیٹھا ہو، تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا چاہے تو اٹھ جائے، اگلے جملے میں دل پھٹ جائیں گے۔ حسین لشکر کے درمیان آئے، لشکروں کا رش۔ پڑھ دوں جملہ کربلا میں ڈر کے پڑھ لے گا۔ حسین سے معافی مانگے، حسین گھوڑوں کے سونوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے، کوئی میرا قاسم دکھائے، اور میرے حسن کا یتیم بیٹا۔ حوصلہ حوصلہ، لشکر ہٹ گئے، لشکر ہٹ گئے۔ گھوڑوں کو حسین نے امام بن کے حکم دیا، حیوانوں نے کربلا کا جنگل خالی کر دیا، اکیلا کربلا کی ریت۔ تم اپنے اپنے وطن میں نہیں بیٹھے کربلا، اللہ جانے جہاں بیٹھے ہو یہی قاسم گرا ہو۔ کیا پتا جہاں بیٹھے ہو جہاں قاسم کی گوشت کا ٹکڑا گرا ہو۔ ریگستان خالی ہوا، جنگل میں حسین تنہا ہوا۔ حسین نے آواز دی، عین القاسم، قاسم کہاں ہے؟ چچا ڈھونڈنے آیا ہے، قاسم، قاسم۔ جب کہیں سے آواز نہ آئی، حسین نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، امام وقت بن کے بلا رہا ہوں، قاسم مجھے آواز ہے، کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھا۔
یہی شاہراہ سدرہ میں آج بھی اس وقت بھی 10 محرم کو عربوں کا جب ماتم ہوگا، ایک بزرگ جو کما کا آغاز کرتا ہے سید محمد طباطبائی، یہ شاہراہ سدرہ پہ ایک دکان ہے ان کی، اس کے اوپر ان کی لائبریری ہے۔ مجھے رمضان میں ان سے ملاقات ہوئی، وہ اردو بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ وہ صدام کے دور میں زیادہ وقت حیدرآباد کراچی گزار گیا، اردو سمجھ لیتے ہیں۔ 70 مقتل کی کتاب ہاتھ سے لکھ چکے ہیں۔ مجھے کسی نے ان کا تعارف کروایا کہ سب سے زیادہ مقتل پہ عبور ان کا ہے۔ میں نے ان سے ملاقات کر بتائی، میں نے کہا میں مولانا حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، مقتل سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کل آنا اور کاغذ قلم لے کے۔ میں اگلے دن کاغذ قلم لے کے گیا، ان کے پیچھے کتابوں کے انبار تھے اور اس میں بزرگ بیٹھا۔ میں ابھی اسی وقت اگر آپ چاہیں تو ان سے ملاقات ہو بھی سکتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ایک ایک کر کے پوچھ کس کس کی شہادت سنی۔ علامہ حسین میری عقل حیران رہ گئی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب میں نے اس سے مولا قاسم کی ان سے شہادت کہا نا کہ مجھے مولا قاسم کی شہادت، انہوں نے پوری روایات کتابیں دکھا دکھا کے ایسے حملہ کیا تھا، اتنا لشکر تھا، پہلے یہ آیا تھا، ایسے زخمی ہوئے تھے، ایسے گرے تھے۔ آخر میں آ کے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا تم پاکستان میں کیا پڑھتے ہو کہ لاش کیسے گئی تھی؟ میں نے رو کے کہا سید ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حسین نے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے اور ایک گٹھڑی بنا کے گئے تھے۔ اتنا کہنا تھا مجھے کریم کربلا کے حرم کی قسم، اس سید نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر رو کے ہائے غربت حسین، ہائے غربت حسین، ہائے غربت حسین۔ میں نے رو کے کہا آپ مجھے بتا دیں کہ قاسم کی لاش کیسے